لاہور اچرا بازار میں خاتون کو عربی ڈیزائن کا لباس پہننا مہنگا پڑ گیا۔ پچھلے 3 دن سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ حلوہ کے نام سے وہ لباس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا اور وہ ڈیزائن جس پہ حلوہ لکھا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کا غلط مطلب سمجھ بیٹھے۔ لاہور میں خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن ان کی جو ڈریس تھا وہ عربی ڈیزائن کا تھا، اس پہ عربی لکھی ہوئی تھی، لیکن لازمت عوام کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے لوگوں کو اتنی تمیز بھی نہیں تھی کہ وہ عربی کا مطلب کیا تھا، لوگ اس کو غلط سمجھ بیٹھے اور لوگوں نے اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا اور اس خاتون کو گھیر لیا۔ لیکن اسی دوران دکاندار جو تھا، جو کپڑے کی دکان تھی، اس نے ان کو بچایا اور اپنے پاس بٹھایا، اور جب معاملہ سنگین ہو گیا لوگوں نے وہاں نعرے بازی شروع کر دی۔ کسی نے بولا تن سے جدا، اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دیے اور بتایا کہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا اس لڑکی کے اوپر۔ حالانکہ اس لڑکی کا اتنا قصور نہیں تھا، اس نے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ عربی ڈیزائن کے تھے۔ اب یہ معاملہ متنازع ہے، اس میں مطلب جو ہے لازمی پاکستانی عوام کو نہیں پتا تھا عربی کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اتنی عربی بھی نہیں جانتے پاکستانی، لیکن اس سے پہلے بھی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ توہین مذہب کا الزام لگا دینا کسی کے اوپر کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں لاہور میں جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر پولیس کی ایس پی شہر بانو نے جا کے اس کو بچایا اور سینکڑوں لوگوں کے درمیان سے خاتون کو باحفاظت تھانے منتقل کرا، جہاں پہ کچھ مولوی بھی موجود تھے۔ ان کے درمیان جو ہے خاتون نے اپنا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرایا اور اس نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا، کپڑے جو پہنے تھے اس میں کوئی غلط چیز بھی نہیں لکھی تھی۔ اسی وجہ سے اسی معاملے کے اوپر طاہر اشرفی جو علماء کونسل کے چیئرمین، ان کا بھی بیان سامنے آیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل رہی ہے اور سب سوال یہ کر رہے ہیں آخر اس لڑکی نے معافی کیوں مانگی۔ سوال یہ آ رہا ہے کیونکہ ہجوم نے گھیرا تھا، انہوں نے اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا اور معافی خاتون نے مانگی، اس پہ اعتراض کھڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اس ٹائم ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ پہ حلوہ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے اور ہر آدمی سامنے یہ پوچھ رہا ہے کہ آخر اس حلوے کا مطلب کیا ہے۔ تو کپڑے تیار کرنے والے برانڈ نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا اور اس نے بتایا اس کا مطلب ہے خوبصورت، حلوے کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے اور اس کو لوگوں نے غلط سمجھا تھا، جس کو توہین مذہب کا الزام لگایا تھا، لیکن یہ معاملہ اب کلیئر ہو گیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ اس کی پوسٹر شیئر کی جا رہی ہیں، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ توہین مذہب کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے، فوراً لگا دیتے ہیں۔ جاہلت ہمارے اس ملک میں بھی نا جہالت کی انتہا ہو گئی ہے، کوئی بھی آ کے نعرے لگا دیتا ہے، لوگ اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تصدیق تو کریں، دوسرا آپ کون ہوتے سزا دینے والے کے لیے، اگر سزا دینی بھی ہے تو عدالت دے گی، تو اس لیے اس پہ اجتناب کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہاں آپ کو بتا دوں چلوں کہ جب سے ایس پی نے خاتون کو بچایا ہے اس ہجوم سے، لاہور میں جو ہجوم اچرا بازار میں ایک متنازع معاملہ کھڑا ہوا تھا، اس ہجوم سے جو خاتون نے، جب سے ایس پی خاتون نے اس ہجوم سے لڑکی کو بچایا ہے جس نے عربی ڈیزائن کا کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب سے شہر بانو جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، صبح سے مارننگ شوز، دیگر شوز اور اس کے علاوہ بھی ان کو لیا جا رہا ہے، ان کا موقف لیا جا رہا ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے اور انہیں اب سب کو بتایا کہ ان کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ خاتون کو باحفاظت اس ہجوم سے نکالا جائے، بچایا جائے۔ یہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر سب کچھ ہوا، کسی نے نعرہ لگایا اور سب اس کے پیچھے چل پڑے، آنکھیں بند کر کے لوگوں نے جا کے اس ہجوم میں اس کو، لیکن یہاں ایک بات اور ہے کہ کسی نے اس خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کسی نے کچھ نہیں کیا، دور سے سب آوازیں کس رہے تھے، دکان کے باہر لوگ کھڑے ہو گئے، جمع ہو گئے تھے، اور یہ پولیس کی جو بہادری، خاتون جو تھی شہبانو جو تھی پولیس کی ایس پی، اس کی بہادری کو سلام ہے کہ اس نے جا کے ان سینکڑوں لوگوں کے درمیان گھسی اور اس لڑکی کو باحفاظت نکال کے تھانے منتقل کیا اور پھر اس کا ویڈیو بیان وغیرہ سارا سب کچھ سامنے آیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خاتون نے معافی مانگی کہ اس سے مولوی جو بیٹھے تھے انہوں نے اس کو بولا کہ اس طرح کے ڈیزائن بھی نہیں پہننے چاہیے۔ تو یہاں سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ عربی جو سعودیہ یا جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں وہاں اس طرح کے ڈیزائن پہنتے ہیں، تو اس طرح کے ڈیزائن نہیں پہننے چاہیے۔ پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی نالج بھی نہیں ہے، ان کو معلومات بھی نہیں ہے کہ ہر عربی کا مطلب آیات نہیں ہوتی ہے، اس میں عربی کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، جس کا نام جو سب سے بڑا جو لفظ لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ حلوہ تھا، جس کے اوپر لوگ اس ٹائم بات کر رہے ہیں۔ فی الحال یہ اپڈیٹ ہے کہ اب یہ معاملہ رفع دفع ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا کیا میسج جائے گا کہ وہاں پہ توہین مذہب کا الزام لا کے کسی کو مار دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں بھی تھوڑا بہت شعور ہونا چاہیے، کیا ہم جو کرنے چاہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ حلوہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے کپڑوں پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہات نہ ہو۔ پاکستانی عوام کو کچھ نہیں پتا کب کیا کر جائے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو، ہمارے اندر شعور ہے تھوڑا سا، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔